ابن سعد جب امام نے تقریر کی تو امام نے ان کے سامنے 3 شرطیں بھی رکھی، یہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا رکھی؟ 3 تجاویز۔ فرمایا سنو، مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی حل نہیں معلوم تھا۔ فرمایا مکہ جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنا وقت پورا کروں گا، ورنہ مجھے اسلامی سلطنت سے باہر جانے دو، میں کسی ایسے علاقے میں نکل جاتا ہوں جہاں تمہاری حکومت نہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کر کے اپنا وقت پورا کروں، ورنہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی ہو جائے گی۔ ابن سعد کو یہ تینوں باتیں اچھی لگیں کہ ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ وہ یہ باتیں لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، شمر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ 3 باتیں پیش کی، ابن زیاد نے بھی کہا ان باتوں میں سے کوئی ایک ضرور مان لینی چاہیے، میں یزید کو بھیجتا ہوں، کیا کریں؟ شمر پاس بیٹھا تھا، اس شمر نے کہا اصل میں یہ ابن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی کوششیں کروا رہا ہے، تم اس کو کمانڈر نہ بناؤ، کمانڈر مجھے بناؤ، اس سے لے لو، یہ لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن سعد کو پھر موقع ملا تھا بچنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لڑوں گا۔ اس نے کہا جاؤ پھر سختی کرو۔ چنانچہ 7 محرم کی صبح سے امام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، عورتیں بھی ہیں ان کے ساتھ، بچے بھی ہیں، ان کا پانی بند کر دیا۔ نہر فرات سامنے بہہ رہی ہے، کافر پانی پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، مگر کس پر پانی بند کیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جن کے باپ ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان پر پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرندوں پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ کتنی بڑی بدبختی سمجھایا گیا۔ حضرت عباس گئے، دوسرے ہمارے ساتھ عورتیں بچے ہیں، تم اتنے ہو، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا نہیں جی، پانی نہیں ملے گا۔ 9 تاریخ ایک دن کی مہلت مانگ لی، رات ہوئی، امام نے ساتھیوں کو جمع کیا، کتابوں میں ہے آپ نے چراغ بجھا دیا، فرمایا میں تم سب سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اپنی جانوں کی حفاظت کرو، چلے جاؤ، آرام سے جا کر بسر کرو۔ ان پر جو اس وقت شیطان سوار ہے، یہ میرا خون لیے بغیر راضی نہیں ہوں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اندھیرا کر دیا تاکہ کسی کو اٹھ کر جانے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو۔ ان سب نے کہا امام اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے۔ سب نے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چٹان کی طرح مضبوط ہو جاؤ، تیروں کی تلواروں کی برسات ہوگی، زخموں سے چور چور کیا جائے گا، صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ۔ سب نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو
تو شاید اس کے بعد تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، جاؤ چند گھڑیاں آرام کر لو، عبادت کرنا چاہو تو کر لو، پھر کوئی اور رات شاید نہ ملے۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے، وہ سب اپنے خیموں میں چلے گئے۔ امام نے آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نیند کا غلبہ ہوا، آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ خوف ہو تو نیند آتی ہے اونچی؟ امام کا اس وقت پرسکون نیند کرنا بتا رہا ہے، ان کا دل مطمئن تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اور فرمایا انکا تروح الینا، بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ دعا فرمائی یا اللہ ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دے۔ امام اٹھے، خواب سنایا اور بتایا، امام کو کوئی خوف نہیں تھا۔ فجر کا ٹائم شروع ہوا، سیدنا علی اکبر نے اذان کہی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ یہ کربلا والوں کی باجماعت آخری نماز تھی۔ سجدوں میں ماتھے جبینے کتنی لذت محسوس کر رہے ہوں گے۔ ادھر عمر بن سعد سوار ہوا، آ کر خیموں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ 10 محرم جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری، یوم عاشورہ۔ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا، اتمام حجت، اللہ سے ڈرو، یوم حساب آنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بس جی 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے، میں عزت کی موت کو اختیار کروں گا، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، فسق و فجور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تیروں پہ تیر آنے لگ گئے۔ ادھر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ میں نے تیر چلا کر دشمن کی طرف ابتدا کر دی ہے، بڑے فخر و غرور کے کلمے کہہ رہا تھا۔ امام کے ساتھیوں نے کہا ہم خیموں میں بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجیے۔ فرمایا ہماری طرف سے جارحیت نہیں ہوگی، اٹیک نہیں ہوگا، ہم ڈیفینسو مدافعانہ لڑیں گے۔ جب مسلسل تیر آنے لگے امام نے اجازت دی۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی کہ ایک گروپ ادھر سے آئے ایک گروپ ادھر سے آئے اور دونوں میں جنگ ہو جائے۔ یہ عرب کی ایک الگ روایت کہ ایک جاتا اس کے مقابلے پر ایک آتا، کبھی وہ ایک بھاری پڑتا تو پھر 2 ہو جاتے، اس طرح یہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ امام نے ایک ایک کر کے اجازت دی، اس کے مقابلے پر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 5، پھر 10، پھر 20،
200 بندے امام کے ایک بندے کے مقابلے پر آنے لگے. 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، صدمہ ہونے کے باوجود امام کے رفقا نے جواں مردی کا ثبوت دیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے ڈٹ کر لڑے کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک ایک کے مقابلے پہ سینکڑوں آنے لگ گئے. یہ پھر بھی ان پر بھاری رہتے، مگر کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں. 50 دوست ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے. امام اپنے ساتھ جو احباب رفقا لائے سب ایک ایک کر کے چلے گئے.